الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ ایک دفعہ ایک جھاڑی سے گزر رہے تھے، تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزر رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، اے عمر بن خطاب، جھاڑی اور کپڑوں کا سمیٹنا کیا ہے؟ فرمایا، یہ تقوی کی مثال ہے کہ دنیا جو ہے یہ خاردار جھاڑی کی مانند ہے، تم اس سے اپنے آپ کو بچا بچا کر چلو۔ تو اللہ کریم نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے، تو روزے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہونا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ میں نے فرمایا، الصوم لی جنۃ من النار، روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال ہے آدمی کے لیے۔ اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو جو روزہ جہنم سے ڈھال ہو اور جو اللہ کی رضا کا سبب ہو اور اس کی جزا خود مالک عطا فرمانے والا ہو، تو پھر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم روزے رکھو اور اس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو۔